मुफ्ती साहब, आपको बचपन से शौक था कि मुफ्ती आलिम बनना है? नहीं, मुझे बचपन से शौक नहीं था। बचपन में तो पायलट बनने का शौक था। जब कोई बचपन में हमने पूछा क्या बनोगे, मैं पायलट बनूंगा। उसके बाद फिर शौक बदल गया, कमीशन ऑफिसर नेवी में जाने का शौक हो गया कि ऑफिसर बनूंगा। मुझे इतना शौक था कि जो स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं ना, 14 अगस्त को 5वीं क्लास में प्रोग्राम हो रहा था, वो जो क्या कहते हैं, टैबलो कहते हैं उसको, टैबलो, उसमें लोग बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें बनते हैं, उसमें मुझे मौलवी बना दिया उन्होंने। किसी को फौजी बनाया, किसी को नेवी का ऑफिसर बनाया, किसी को किसान बनाया, किसी को मजदूर। एक मिल्ली नगमा पेश करना था, वो मशहूर मिल्ली नगमा है, चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन, मेरे किसानों और दहकाओं वगैरह वगैरह। तो मुझे बना दिया मौलवी। सफ़ेद कुर्ता और शरीफों वाली टोपी, वो नहीं चाइना की टोपी होती है, ऐसा आदमी शरीफ इंसान लगता है। तो मैं नहीं बना वो, अल्लाह माफ़ फरमाए। मुझे ऐसा प्रोफेशनल मौलवियों से कुछ चिढ़ थी, गलत, मेरी अपनी गलती थी वो। मैंने कहा नहीं, शोबाजियाँ थी ना, शोबाजियाँ। तो क्योंकि हम देखते थे यार, एक फौजी की तो बड़ी इज्जत होती है, मौलवियों को तो लोग पूछते ही नहीं है, ये मौलवी आ रहा है, ये मौलवी है, ये इस तरह से बागो मुल्ला मुल्ला इस तरह। कराची में तो फिर भी इज्जत है, पंजाब में थोड़ी और कम है। तो मुल्ला वो सूफी इस तरह की बात करते थे। अच्छा, मेरे वालिद साहब नेवी में भी थे और मौलवी भी थे। मौलवी का मतलब हाफिज कुरान और मस्जिद में नाइब इमाम भी थे। तो वो दोनों चीज़ें जमा थी उनमें। तो अब जब दोनों ऑप्शन होते हैं तो वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो वर्दी सफ़ेद और कैप और स्टाइल। तो मुझे बना दिया मौलवी। अबे मैंने कहा यार मैं नहीं बनूंगा। तो मैंने मना किया, अपने टीचरों से पढ़ा किया, फिर उन्होंने मुझे फौजी बनाया, फिर सफ़ेद शर्ट और वो कैप वैप, और फिर मैंने कहा सही लगे हिसाब किताब। वो ऐसे टोपी पहन के ना, कुर्ता बगैर कॉलर का कुर्ता पहना दिया था पहले, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो चूंकि मुआशरे में जो अफसरों की इज्जत है वो मौलवियों की, उलमा की नहीं है, तो बच्चे को ना ये चीज़ें खल रही होती हैं, भाई इज्जत तो इसमें है। तो इतना अल्लाह माफ़ फरमाए कि मौलवी पने से मुझे एक चिढ़ कह लें आप कि नहीं जी मौलवी नहीं बनना। फिर हम 6ठी में चले गए, 7वीं में चले गए, स्कूल चेंज हो गया, उस वक्त भी मौलवी नहीं बनना। मैट्रिक कर लिया, मौलवी नहीं बनना। हमारे अब्बा की ख्वाहिश थी मेरा एक बेटा तो आलिम बने। तो बड़े भाई को मदरसे में दाखिल करवाया, वो कोई कारी साहब ऐसे जल्लाद किस्म के मिले, इतने चित्रौल लगाए उन्होंने कि वो भाग गए। बाज कारी होते हैं, सारे मदरसों में ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज स्कूलों में भी होते हैं। हमें बाज टीचर स्कूल में ऐसे मिले कि अल्लाह की पनाह। तो स्कूल में भी होते थे उस जमाने में, बाज मदरसों में भी होते थे, तो दोनों जगह होते थे। तो वो नहीं पढ़ के दिए। फिर दूसरे भाई को दाखिल कराया, वो भी नहीं पढ़ के दिए। उन्होंने हिफ्ज तो कर लिया, लेकिन वो मेरे भाई बयान भी सुनते हैं, नाराज ना हो जाए, उनके स्टाइल बड़े अच्छे थे। मुझसे बड़े जो है ना, जिन्होंने मुझे कुरान भी पढ़ाया, पूरा कुरान हमने घर में ही पढ़ाया, वो थे जरा स्टाइलिश किस्म के, बीच की मांग निकालते थे, बड़े खूबसूरत बाल उनके, माशाल्लाह भी बड़े अट्रैक्टिव। सुन रहे हो नाराज हो जाते हैं फिर वो। तो वो जरा स्टाइलिश थे ना, और ऐसे चाल उनकी, स्टाइल वाली चाल। जब वो हिफ्ज करके मदरसे में गए हैं तो उस्ताद ने कहा कल से टिंड करा के आना है, और ये कॉलर नहीं होगा, कुर्ता होगा। उनके इतने खूबसूरत बाल यार, और एक पर्सनैलिटी थी, उनको ये टिंड समझ में और कॉलर का नहीं, कुर्ता। उन्होंने बगावत की, उन्होंने नहीं जाऊंगा मैं, वो नहीं पढ़े। मेरी जब बारी आई है तो मेरे वाले साहब 2 तजर्बे कर चुके थे। तो मेरे बारे में वाले साहब का इरादा था इसको मौलवी नहीं बनाना, और मेरा भी अपना इरादा यही था। कहाँ जाना है? पाकिस्तान नेवी में जाना। तो एक तो इसलिए भी कि नेवी अच्छी लगती थी, दूसरा इसलिए भी कि शिप में घूमने का, दुनिया घूमने का शौक था। क्योंकि मेरे वालिद साहब चाइना और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं था जहां वालिद साहब न गए हों। जहाज़ों की जॉब की है ना उन्होंने, पूरी दुनिया घूमे हैं। तो मुझे भी शौक था। मैं जब ये कारसाज से गुजरता था, सी द वर्ल्ड, ज्वाइन नेवी एंड सी द वर्ल्ड, ये जुमला मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि नेवी में जाओ और दुनिया देखो। मुझे था यार, मैंने कहा अगर मौलवी बन गए तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद से घर तक। हमें तो ये भी नहीं था कि अंडा मोड़ भी हम कभी देखेंगे। तो मैंने कहा यार ये मौलाना वाला ऑप्शन समझ में नहीं आया। इस्लाम से मोहब्बत थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतना नहीं कि यार इतनी बड़ी कुर्बानी दे दो कि वक़फ़ करो। अपनी बातें सुनानी नहीं चाहिए, शोबाजियाँ हो जाती हैं। अल्लाह की रहमत का एक वाक़या कह के आप समझ लें। एक दिन क्या हुआ है कि जो रमज़ान की, मैं चला तो गया, नेवी में तो नहीं गया था, डॉकयार्ड में गया था। वहाँ से फिर इरादा था कि एग्ज़ाम दे के नेवी में जाना। इतना शौक था, कमीशन ऑफिसर नहीं गए भाई, फौजी भर्ती हो जाओ, दुनिया तो देखेंगे ना। तो मैंने एक दिन बहुत दुआ मांगी अल्लाह ताला से, क्योंकि मैं जब गया ना डॉकयार्ड में तो मुझे मज़ा नहीं आया। वहाँ पैसा और इज्जत तो नजर आ रही थी, डॉकयार्ड में तो इतना पैसा नहीं था, लेकिन आगे राहें खुलने के चांसेस थे। मैंने एक दिन बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है उससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी लंबी दुआ नहीं मांगी होगी। और रात भी 27वीं थी और मैं था भी एतकाफ में। तो मैंने इतनी लंबी दुआ गिड़गिड़ा के मांगी है कि शायद उससे पहले मैंने ऐसे कभी दुआ ना मांगी। और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मुझे ऐसे रास्ते पे चला कि मुझसे दीन का काम ले ले। जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ ना, देखो वो भी अगर किसी विजन के तहत जाए तो नेवी में जाना भी अच्छा है,
لیکن اکثر لڑکے کسی ویژن کے تحت تھوڑی جا رہے ہوتے ہیں. وہ تو اس لیے جا رہے ہیں کہ انجوائے کریں گے, آفیسر بنیں گے, بڑی ٹھاٹ پاٹ ہوتی ہے, پیسہ آئے گا, عزت آئے گی, شادی اچھی جگہ ہو جائے گی. مولوی بنیں گے تو رشتہ کون دے گا؟ تو مجھے یہ تھا کہ میری نیت کو اتنی اچھی بولو نہیں ہے, نیت تو دنیا داری ہے. اس نیت پہ بہرحال مجھے یعنی وہ تھا, اعتراض تھا کہ یہ میرا کوئی اچھا ارادے نہیں ہے. تو میں نے اللہ سے 27ویں رات کو بہت لمبی دعا مانگی, بہت گڑ گڑا کے کہ اللہ میں چاہوں نہ چاہوں میرے لیے وہ راستہ منتخب کر جو تیرے نظر میں میرے لیے بہتر ہو. مجھے لگ رہا تھا کہ یا تو میں تبلیغ میں چلا جاؤں گا اللہ اگر, یا میں مولوی بن جاؤں گا. مجھے لگ رہا تھا اللہ اس دعا کو قبول اس طرح سے کرے گا, یا کیا کرا دے گا مجھے, بولو نا. کیونکہ مجھے اسکول میں اور کالج میں لڑکے کہتے تھے تمہیں عالم ہونا چاہیے تھا. یہ جو میں لاجک کی باتیں کرتا تھا نا کہ تم, ان کی ایک رائے تھی میرے بارے میں, خوش فہمی کہہ لیں یا کچھ. تو آخر نے دعا مانگی اور اسی کے 2-4 دن کے بعد تبلیغی جماعت آئی. اس میں ہمارے ایک استاذ جو اس وقت استاذ نہیں تھے, مفتی احمد ممتاز صاحب, اللہ ان کی عمر برکت دے, ان کا بڑا خاندانی بیان ہوا, بڑا اچھا لگا. تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, میں بیٹھ گیا. وہ میرے ابا کے پیچھے پڑے, ان سے میری ہو گئی گپ شپ. انہوں نے میرے ابا سے کہا کہ اس کو عالم بناؤ. میں نے کہا یار یہ کوئی اسی مولوی بنے گا, میں 1 گھنٹے کے لیے مولوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوا, یہ مجھے پوری زندگی کے لیے کیا بنا رہے ہیں. میں دل سے راضی نہیں تھا. وہ میرے ابا کے پیچھے پڑ گئے. ان کا خوش فہمی تھی میرے بارے میں کہ یہ مولوی بنے گا تو کام کرے گا. وہ ان کا خیال تھا میرے بارے میں کہ بہت کھوپڑی اس کی بہت کام کرتی ہے, دماغ اس کا تیز ہے. تو کہنے لگے بھائی مدرسے میں بہت دفعہ ایسے بچے آ جاتے ہیں جو ماں باپ جو بالکل تھکا ہوا مال ہوتا ہے اٹھا کے مدرسے میں, جو نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئر بن سکتا ہے, نہیں تو کہتے ہیں چلو یہ مدرسے والے پالیں گے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, بڑے بڑے خاندانی لوگ مدرسوں میں پڑھے ہیں, لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ اس کو دو. وہ میرے ابا کے پیچھے اتنا پڑے ہیں. ان کے بارے میں اب بھی یہ ہے, اللہ ان کی عمر برکت دے, جب وہ کسی کے پیچھے پڑ جائے نا پولیس بھی نہیں چھڑوا سکتی اس کو. وہ اسلامک بینکنگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, صحیح ہے نا. جب بھی آپ جائیں نا, ان کا بیان اسلامک بینکنگ کے خلاف ہوتا ہے. ان کی ایک رائے ہے کہ یہ حرام ہے, ہمیں اس سے ہمارے علماء کو اختلاف ہے, وہ ویڈیو کے خلاف ہیں. میں ان کو 4 سال سے ہدیہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو, وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو بنوانا چھوڑو پھر ہدیہ لوں گا. ان کی رائے میں یہ ویڈیو کیا ہے, بس ان کی ایک رائے ہے. بس جب ان کی رائے بنتی ہے تو وہ ہیں بھی وہیں کے نا, ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور ٹائپ کے ہیں, تو وہ پھر آپ کو پتا ہے ہمارے جو پشتون لوگ ہیں, یہ جب ایک رائے ہوتی ہے تو پھر بہت مضبوط رائے ہوتی ہے. ان کی رائے یہ کہ یہ حرام ہے. تو انہوں نے بیان اتنا خاندانی اور ایسا پیچھے پڑ گئے میرے والد کے کہ بھائی اس کو کہاں ڈالنا ہے, مدرسے میں مفتی رشید احمد صاحب کے پاس. بہرحال جی بڑا لمبا حساب کتاب ہوا, اور پھر دعا بھی میں نے مانگی ہوئی تھی. ہم آ گئے ادھر, پہلے دن گئے ہیں, انہوں نے کہا اٹینڈ کراؤ. ہمیں تو کالج میں بالوں سے فرصت نہیں ملتی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے یار اٹینڈ. تو شکر ہے ایک اور بڑے اچھے استاد تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ یار رہنے دو, بیچارہ کالج سے نیا آیا, آتے ہی ایئرپورٹ بنانا سر پہ, چھوڑ دو, رہنے دو بیچارے کو. کیوں اٹینڈ کرا رہے ہو, اسلام کا کوئی حکم تھوڑی ہے. وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اٹینڈ کرواتے ہیں مدرسے والے. یہ جو پفے بنانے کا شوق اور یہ سب ختم ہو, انسان کے بچے بنو, شریفوں کی طرح رہو. یہ جو ہوتا ہے نا یوں کر کے بنائی یوں, یہ ختم کرو. پھر وہ بہرحال جی ہم آ گئے, بس اللہ سے دعا مانگ کے ہم نے کہا چلو چلتے ہیں یار. پھر لوگوں کے تانے, ابے تو مول, وہی جو جس چیز سے ہم ڈرتے تھے وہی تانے لوگوں نے دینا شروع کر دیا. ہم نے کہا اب تو دنیا میں کہیں جا نہیں سکتے, ملا کی دوڑ مسجد تک. بس ہم نے کہا چلو مسجد تک ہے تو کیا کریں, نہیں جائیں گے, دنیا نہیں دیکھیں گے بھائی, مرنا تو ویسے ہی ہے, اللہ دین کا کام لے لو. پھر یہ لوگوں نے تانے دینا شروع کیے, رشتہ کوئی نہیں دے گا تمہیں. مولویوں کو کون دیتا ہے بھائی, کوئی خاندانی نہیں ملے گا رشتہ. تمہارے کزن یہ بن رہے ہیں, وہ یہ کر رہا ہے. میرے کزن اللہ کا شکر ہے آرمی میں کمیشن آفیسر ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. آپ جناب مولوی بنو گے, رشتہ کوئی نہیں. میں نے ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا 4 کروں گا, ایویں ہی کہہ دیا, حالانکہ مجھے پتا تھا ایک بھی ملنا مشکل ہے. تو یہ اللہ نے ایک قربانی لی تھی. پھر میرا 2 سال تک دل لگا نہیں ہے, دل چاہتا تھا بھاگ جاؤں, لیکن اللہ نے استقامت دی. میں نے کہا مر جاؤں گا یہاں سے جاؤں گا, بولو. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو میں نے دعا مانگی تھی نا, اس دعا میں میں نے یہ کہا تھا اللہ میں نہ بھی چاہوں نا تو مجھے زبردستی گھسیٹ کے لے آ, میرے چاہت پہ نہ رکھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس دعا کے شاید اللہ نے قبول کر لیا کہ نہیں چاہتے یہ بھی کدھر آ گئے, مولوی بن گئے, سمجھتے ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر مولویوں سے ایسی محبت پیدا ہوئی. مجھے سب سے صحیح طبقہ مولوی ہی کا لگتا ہے. ہاں 2 نمبر مولوی بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں, جو 1 نمبر مولوی ہے ان کی بات, مجھے اس حلیے پہ فخر ہے. میں اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہوں شلوار قمیض, پینٹ شرٹ جائز ہے, مجھے اچھی نہیں لگتی. اپنے بچوں کو ٹوپیاں لا کے دیتا ہوں, بیٹا ٹوپی پہنا کرو, انسان کے بچے لگتے ہیں. کتنا چھوٹا سا بچہ ٹوپی پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بچیاں اسکارف میں کتنی اچھی لگتی ہیں. اپنی چھوٹی بچی کو اسکرٹ پہنائیں اور پھر اسکارف پہنائیں, پھر تصویریں لیں موبائل میں, دیکھو کس میں زیادہ اچھی لگی. تو مجھے مولویوں سے بھی محبت ہو گئی, ان کے لباس سے بھی محبت ہو گئی, ان کے اسٹائل سے بھی محبت ہو گئی. تو وہ اللہ نے شاید زبردستی گھسیٹ کے لے آئے. دل نہیں لگتا تھا, بھاگنے کی سوچتا تھا, لیکن بس میں نے, اللہ نے ہمت دی. میں نے کہا مر جاؤں گا یہاں سے جاؤں گا نہیں. اور خیال تھا کھانے کو روٹی نہیں ملے گی,
اور سفر تو ہوگا ہی نہیں. جس کا شوق تھا اس سفر بھی ایسے ہونا. میں ہانگ کانگ میں تھا, میں نے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا ہم تو نیوی میں جا رہے تھے کہ سفر کریں, لیکن اب اتنے سفر ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کون سے ملک میں پہلے جائیں. سمجھتے ہو بات کو؟ اب اتنی انویٹیشن آ رہی ہے, کینیڈا سے آ رہی ہے, امریکہ سے آ رہی ہے, یو کے سے آ رہی ہے, ایسے ایسے ملک جن کے نام کبھی ہم نے سنے نہیں, اور اپنے خرچے سے بلا رہے ہیں وہ فری پکڑ میں. شادیوں کی اسپیڈ اللہ نے ایسی بڑھائی ہے مجھے خود نہیں پتا چل رہا یہ مجھے ہو کیا گیا ہے. یہ آٹومیٹک ہو گیا ہوں میں بھائی. دوسری تو کسی ضرورت کے نظریے کے تحت کی تھی, پھر تیسری بھی ہو گئی, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مجھے ہو کیا گیا ہے. تو اللہ دکھا دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نا, یہ سب چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں, بولو اللہ کی. تو یہ اس لیے اپنے بچوں کو مولوی بھی بناؤ بھائی, ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, پائلٹ بھی بناؤ, آفیسر بھی بناؤ, لیکن ایک کیا بنا دو, مولوی بناؤ. تو اس سے دین کا کام ہوگا, برکتیں ہوں گی. رزق کے دروازے تو اللہ ویسے ہی کھولتا ہے, جب کھولنے پر آتا ہے نا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کھولیں گے رزق کے دروازے. اور پھر میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا, والد صاحب نے بڑا تعاون کیا, انہوں نے تانے نہیں دیے بلکہ اور تعاون کیا. ہمارے یہاں بچوں میں یہ ہوتا ہے مدرسے جاتے ہیں تو دوسروں کے تانے تو برداشت کرتے ہیں, گھر والوں کے تانے برداشت نہیں ہوتے, وہ بڑا برا